ہیلو، میرا نام ہے سید مزمل اور آج بات کرنی ہے تحریک انصاف کی جو حالیہ پالیسی آ رہی ہے جس کا نام ہے یکساں نصاب تعلیم۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے ایسے اثرات ہوں گے جس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے، کیونکہ انفارمیشن سامنے نہیں آ رہی اور بحث نہیں کی جا رہی ہے۔ پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدیوں کو رہا کرنے سے متعلق بات کی تھی کہ جو مسلمان بچوں کو پڑھا دے گا اس کو رہا کر دیں گے، کیا وہ دینی تعلیم دینے کی بات کی تھی یا پڑھنے لکھنے کی بات کی تھی؟ دینی تعلیم کی بات کا کوئی حوالہ نہیں ملتا، ان کو پڑھنے اور لکھنے سکھانے سے متعلق کہا تھا۔ اسی طرح جو اسکول ہیں اور جو مدارس ہیں، اسکول کا پرپز یہ ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن جو کہ جدید علوم ہیں بچوں کو وہ سکھائے جائیں، اور جو دینیات کی تعلیم ہے جو کہ مذہب کے علم کا جو حصول ہے اس کا جو پرپز ہے اس کو پورا کرنے کے لیے مدرسہ بنایا گیا ہے۔ اب ان دونوں کے مختلف پرپزز ہیں، ان دونوں چیزوں کے، اور معاشرے کے اندر جو طبقات بنتے ہیں، آپ سے میرا یہ سوال ہے، پی ٹی آئی والوں سے یہ سوال ہے، لیجسلیٹر سے یہ سوال ہے، وزیر اعظم سے یہ سوال ہے کہ جو مختلف طبقات بنتے ہیں معاشرے کے اندر، کیا وہ مختلف کتابیں پڑھنے کی وجہ سے بنتے ہیں، یا وہ اس لیے بنتے ہیں کہ میرا بیک گراؤنڈ سٹرونگ ہے اکنامیکلی، میرا بچہ مرسیڈیز پہ سکول جاتا ہے، آپ کا بچہ سائیکل پر سکول جاتا ہے، اگر دونوں کو ایک قسم کی کتاب پڑھائیں تو طبقاتی تفریق ختم ہو جائے گی؟ یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے، شفقت محمود صاحب وزیر تعلیم ہیں، اور انہوں نے یہ لاجک پیش کیا ہے، ماشاءاللہ سلوٹ ہے ان کو، کہ انہوں نے کہا ہے کہ معاشرے کے اندر طبقات پیدا ہو جاتے ہیں، ایک طبقہ بہت امیر ہو جاتا ہے، کچھ بن جاتا ہے، ایک طبقہ جو ہے اس کو کوئی نوکری نہیں ملتی۔ تو ان کے لیے سوال یہ ہے کہ کیا وہ طبقات معاشی بنیادوں پہ بنتے ہیں یا نظریاتی بنیادوں پہ بنتے ہیں؟ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر داڑھی والا بھی بیٹھا ہوا ہے، کلین شیو والا بھی بیٹھا ہے، پنجابی بولنے والا بھی بیٹھا ہوا ہے، انگریزی بولنے والا بھی بیٹھا ہوا ہے، اردو بولنے والا بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن سب کے اندر ایک چیز کامن ہے کہ سارے 10 سے 15 کروڑ روپے کا الیکشن لڑ کے آئے ہیں ایم این اے کا۔ وہاں پہ کوئی مدرسے والا ہے جے یو آئی کا، کوئی آپ جیسا ہے جو کہ لاہور کی ایک پوش ایریا سے بلانگ کرتا ہے، اور کوئی اندرون کے علاقے سے، سب نے اتنا ہی پیسہ لگایا ہے۔ اگر آپ نے طبقاتی تفریق ختم کرنی ہے تو آپ کو وسائل کی منصفانہ تقسیم پہ کام کرنا چاہیے، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ پہ کام کرنا چاہیے، یا پھر آپ سب کو ایک نصاب پڑھا کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ معاشرے میں تفریق ختم کر دیں گے۔ اب یہ باتیں ہو کیا رہی ہیں، اس قانون کے اندر ہے کیا، اس پہ آ جائیے۔ اس قانون کے اندر بات یہ ہے کہ پہلے مدارس کے اندر دینی تعلیم دی جا رہی ہے، وہ پرپس پورا ہو رہا ہے، اور ہم سب کی جو انیشیل ریلیجس ایجوکیشن ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، اس کو رٹوایا نہیں جاتا کیونکہ اس کو سمجھنا ہوتا ہے، اور والدین بھی سمجھاتے ہیں اس کو۔ لیکن مدارس کے اندر وفاق المدارس کی 2 ویب سائٹس میں آپ کو اس کا حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ میرے پہ یہ الزام نہ لگائیں کہ میں کوئی غیر اسلامی بات کر رہا ہوں۔ وفاق المدارس کی 2 ویب سائٹس ہیں، رابطۃ المدارس اور اس کے علاوہ یہاں پر تنظیم المدارس۔ تو رابطۃ المدارس اور تنظیم المدارس کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے دیکھیں تو 1 سے 5ویں جماعت کے بچوں کو جو کہ دینی نصاب پڑھایا جاتا ہے مدرسے کے اندر، اس میں صرف ناظرہ ہے، جو یکساں نصاب تعلیم کے تحت یہ لے کر آ رہے ہیں۔ ایل جی ایس کے اندر جو پڑھایا جائے گا، ایچ ایس این کے اندر پڑھایا جائے گا، ماڈرن سکولز کے اندر پڑھایا جائے گا، اس میں ناظرہ ہے، اس میں مختلف دعائیں ہیں، اس میں مختلف چیپٹرز ہیں حقوق العباد کے، اس میں احادیث ہیں جس پہ ایگریمنٹ پہ بھی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کون سی احادیث پہ کون سا فرقہ اگری کرتا ہے۔ تو یہ مدارس سے 10 قدم آگے بڑھ چکے ہیں۔ 5ویں جماعت کا ایک بچہ جس کا دماغ اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ 2 فقرے اپنی طرف سے لکھ پائے، وہ اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر اس نے رٹا مار بھی لیا احادیث کا، اسے کچھ سمجھ آئے گی؟ آپ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں اصل اسلام کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے نہیں پتہ کیونکہ آپ کا سٹریس صرف اس بات پہ ہے کہ رٹا لگاؤ جا کے سنا دو۔ یہ کتنی بڑی جو ہے وہ تضحیک ہے دینی علوم کی جو یہ لوگ کر رہے ہیں، کہ یہ صرف پیپر میں پاس کرنے کے لیے دینی علوم پڑھانا چاہ رہے ہیں۔ اگر میں ایک حدیث کو اس اینگل سے پڑھ رہا ہوں کہ میں نے صرف نمبر لینے ہیں اس سے، تو پھر اس میں اور کسی اور لٹریچر کے سبجیکٹ میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ لیکن ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، اس کو رائج کرنا چاہ رہے ہیں، ڈنڈے کے زور پہ رائج کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر یہ بھی لازم کر دیا ہے کہ
اب آپ آئین کا جو کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 22 ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی مائنورٹیز کا اقلیتوں کا بچہ جو ہے اس کو کوئی کسی اور اقلیتوں کے انڈیویجول کے کو جو ہے نا وہ کسی اور کی روایات میں حصہ لینے کا، کسی اور مذہب کی تعلیم حاصل کرنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا. لیکن انگریزی کے اندر، اردو کے اندر مختلف چیپٹرز شامل ہیں جس میں اسلامک نیریٹو پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کا یہ جواب اخباروں میں جا کے اسٹیٹمنٹس یہ لوگ دے رہے ہیں کہ جب وہ پڑھایا جائے تو مائنورٹیز والوں کو کلاس سے آپ باہر بھیج دیا کریں، کچھ نہیں ہوتا. یہ ان لوگوں کی انسائٹ ہے. کہیں مائنورٹیز کا ذکر نہیں ہے، صرف ایک جو ہے نا وہ اپنی طرف سے کسی سے مشاورت کیے بغیر جو ہے یہ نظام رائج کر رہے ہیں. اگلی بات آپ سن لیں، 5ویں کے بعد سے جو اسلامیات پڑھائی جائے گی اس میں یہ قرآن کی تفسیر کو مسٹ کر رہے ہیں، بالکل پڑھنی چاہیے. لیکن اگر میرا نیریٹو اسلام کا کچھ اور ہے، آپ کا کچھ اور ہے، تو میں اپنے مطابق تفسیر تلاش کروں گا جو علماء مجھے صحیح لگ رہے ہیں. لیکن یہ ایک سکول کے اندر آپ یہ کیسے رائج کریں گے کون سی تفسیر پڑھائی جانی ہے؟ کس سے مشورہ کریں گے؟ کون اگری کرے گا اس بات کے اوپر کہ تمام مکاتب فکر ایک تفسیر پہ اگری کر جائیں؟ ایسا ممکن ہے؟ ضیاء صاحب نے دیکھ لیا، نہیں ہو سکا ان سے، آپ کر لیں گے یہ بات؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ وہ کریں گے. اور اس سے کیا آپ کو لگتا ہے فرقہ واریت نہیں پھیلے گی؟ کیا اس سے ایل جی ایس کی، ایچ ایس این کالج کی، یا جو ہے بیکن ہاؤس کی کوئی وہابی برانچ یا شیعہ برانچ، بریلوی سنی برانچ نہیں بنے گی؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اس قوم کے ساتھ. لیکن میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. اور اس کے پیچھے صرف ایک چیز ہے، آپ کو میں کلیئرلی بتا دوں، ووٹ لینے ہیں، بس صرف ووٹ لینے ہیں. کیونکہ اگر یہ چاہتے کہ لوگ یہاں پر اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی اخلاقیات کو بہتر کریں تو یہ کرپٹ لوگوں کو پکڑتے. ان کی پارٹیز کے خلاف جو یہ آٹے چینی کی رپورٹیں آ رہی ہیں، ان کے دوست باہر بھاگے ہوئے ہیں. یہ سودی نظام کے IMF کے اوپر یہ جو ہے جس کے بارے میں سود کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، یہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. یہ اور کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کرتے. یہ صرف ووٹ لینے کے لیے جو چیز آسان ہوتی ہے وہ کر کے آپ کو بیوقوف بنا لیتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اس ٹائم تقریباً 2,60,000 کے قریب سکول ہیں ملک کے اندر، جس میں یہ یکساں تعلیمی نصاب کے تحت، اس قانون کے تحت انہوں نے لازم کر دیا کہ ہر سکول کے اندر بچوں کو یہ تمام تر چیزیں پڑھانے کے لیے، چاہے وہ LGS ہے، چاہے وہ ماڈرن سکولز ہیں، کوئی بھی سائنس کے علوم والا سکول ہے، اس میں ایک قاری اور ایک عالم کو ریکروٹ کرنا ہے، اور وہ ہمارے آپ کے ٹیکس کے پیسے پہ کرنا ہے. اب وہ کس مکتبہ فکر کا آئے گا عالم؟ آپ سے سوال ہے. اگر میرا ایک سکول ہے، میں کس مکتبہ فکر کے عالم کو بلاؤں گا؟ اور آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ اگر میرے پاس کسی اور مکتبہ فکر کا عالم ہے تو وہ کسی اور سکول کے خلاف جو ہے وہ ایک جنگ نہیں شروع ہو جائے گی؟ اس طرح آپ پورے معاشرے کو بانٹنے جا رہے ہیں. اگر آپ نے دینی علوم سیکھنے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اپنی انٹینٹ، اپنی نیت شامل ہوتی ہے. اس کو اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے کہ نمبر لینے کے لیے آپ رٹوا رہے ہیں. اس طرح کیا سمجھ آئے گی کسی کو؟ مجھے تو یہ بات نہیں پتہ چل رہی. تو اس لحاظ سے 2,60,000 اسکولوں میں ٹو امپلائیز ایچ کے لحاظ سے 5,20,000 قاری اور علماء کو نوکریاں یہ کہہ رہے ہیں ہم دیں گے تاکہ وہ کام کر سکیں. لیکن اس کام کرنے کے بعد ہوگا کیا، اس کا انہیں کچھ بھی نہیں پتہ. اور یہ لاجک یہ پیش کر رہے ہیں کہ تاکہ مدرسے کے بچے جدید علوم حاصل کریں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. وفاق المدارس کی ویب سائٹس پہ جا کر آپ دیکھیں، تمام مدارس کے اندر جدید علوم پڑھائے جا رہے ہیں، چاہے وہ سائنس ہو، میتھمیٹکس ہو، انگلش ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ پہلے ہی پڑھا رہے تھے. لیکن انہوں نے ویسے ہی جو ہے نا چیمپئن بننے کے لیے اسلام کا یہ چیز یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح بتا رہے ہیں اسلام کیا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی ہیں، اب صرف ایک چیز بدلی یہ ہے کہ جو مدارس کے بچے ہیں وہ بورڈ کا امتحان دے کے اب آگے آئیں گے. تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ان کا تو ناظرہ پہلے ہی اچھا ہوتا ہے، وہ تو پاس کر لیں گے. تو جو باقی 90% بچے ہیں جن کو آپ نے جبری طور پہ یہ چیزیں جو ہے نا جن پہ رائج کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں جو اس کے بعد میں افیکٹس ہوں گے، جس طرح سوسائٹی ڈیوائڈ ہوگی، 5,20,000 مختلف فرقوں کے لوگ آ کے ماڈرن اسکولوں میں بیٹھیں گے، اور وہاں پر جو خواتین کی لبرٹی ہے، وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن کو جب وہ روکیں گے تو پھر کس طرح کا معاشرہ جنم لے گا؟ آپ کو اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. یہ تو ضیاء کے ٹائم کو آپ اور میں کہتے ہیں کہ اس نے اسلام کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا، کیونکہ انگریزوں سے پیسے بھی لے لیے اور ان کی جنگ کا حصہ بن گیا. تو اس دور میں جو اسلامائزیشن تھی وہ بہت کم تھی. اس دور میں صرف ٹیچرز کو کہا جا رہا تھا کہ بھئی آپ دعائے قنوت سنا دیں یا ازواج مطہرات کے نام یاد کر کے آ جائیں، ٹیچرز کو. لیکن انہوں نے تو اس سے 15-20 گنا بڑھا دیا ہے اس چیز کو. اور اس چیز سے یہ کیسے گارنٹی کریں گے کہ اس سے جو ہے نا اسلام کی سمجھ لوگوں کو آئے گی؟ کیونکہ جبری طور پہ کوئی سمجھ نہیں آ سکتی ہے. نہ میں نے جبری طور پہ قرآن مجید پڑھا، نہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے.
لیکن ان لوگوں کو یہ ایجوکیشن پالیسی تھی، اس میں ان کے 4 پوائنٹس تھے، اس میں سے ایک نصاب تعلیم کا تھا کہ اس کو بہتر کریں گے، یکساں بنائیں گے، ٹھیک ہے، اس میں چیزیں چینجز لے کر آئیں گے۔ باقی یہ تھا کہ ووکیشنل ٹریننگ کو، تاکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پڑھائی جائے بچوں کو، اس کو بہتر کریں گے۔ تیسرا یہ تھا کوالٹی آف ایجوکیشن کو بہتر کریں گے۔ ٹیکسٹ بک کی جو بات ہو رہی ہے، کوئی کوالٹی نہیں ہے ٹیکسٹ بکس کی یہاں پہ، اس پہ کوئی کام نہیں ہوا، ووکیشنل ٹریننگ پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ چوتھا یہ تھا کہ جو بچے اسکولوں سے باہر ان کو اسکول میں لائیں گے، اس طرف آ ہی نہیں رہے۔ بجائے اس کے کہ یہ تعلیم ملک میں بہتر نظام رائج کرنے کے لیے جو 50,000 روپے ایچ ایس این کالج میں یا بڑے بڑے اسکولوں میں تنخواہ جو فیس دے رہے ہیں بچے، اس فیس کو کم کریں اور مدارس کی جو فیسیں ہیں اس کے برابر لے کر آئیں، تاکہ یکساں ایک کلاس نکلے۔ یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک جیسا نصاب پڑھا کے ہم جو ہے طبقاتی تفریق ختم کر دیں گے معاشرے کے اندر۔ آپ مارکس کی تھیوری پڑھ لیں بھائی، آپ کو وہی سمجھا دے گا کہ پاکستان کے اندر یا کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر جو طبقاتی تفریق بنتی ہے وہ معاشیات پہ بیسڈ ہوتی ہے، وہ نصاب کتاب پڑھنے سے نہیں آتی ہے۔ اگر آتی ہوتی تو آپ 14 کروڑ کا الیکشن لڑ کے جو آگے آتے ہیں نا، غریب کا بچہ بھی لڑ سکتا، لیکن نہیں لڑ سکتا، میں نہیں لڑ سکتا، آپ نہیں لڑ سکتے۔ لیکن ان کا وہ اسٹریس نہیں ہے، اور ان کا جو تقریباً 24 ملین بچہ اس ٹائم جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے، 24 ملین بچہ، اس کو واپس لانے کے لیے کوئی پلان نہیں ہے۔ واش روم نہیں ہے اسکولوں کے اندر، کلاسز نہیں ہیں، دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، دیواریں نہیں ہیں، بھینسیں باندھی ہوئی ہیں اسکولوں کے اندر، اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ صرف ایک ووٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری ان تمام تر پالیسیز سے بہت زیادہ ہم اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس سے سب کچھ بہت بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کیا آپ اس بات کی گارنٹی کرتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر ایک سوچ پیدا ہو جائے گی؟ کیا آپ اس بات کی گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ آئین نہیں توڑ رہے؟ کیونکہ 18ویں ترمیم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو نصاب ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے، صوبہ تعین کرے گا اس کا، لیکن آپ 18ویں ترمیم کو بھی توڑ رہے ہیں، آرٹیکل 22 کو بھی توڑ رہے ہیں۔ آپ کیسے گارنٹی کریں گے کہ اس سے فرقہ واریت نہیں بڑھے گی، اس سے انتشار نہیں بڑھے گا؟ آپ کیسے گارنٹی؟ یہ اس طرح ہی ہے کہ مجھے کرکٹ اچھی کھیلنی نہیں آتی ہے تو میں محلے کے گراؤنڈ میں کھیل رہا ہوں، اور میں کسی کو جا کے کہتا ہوں کہ بھائی وہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور کی جو ہے نا، وہاں فیسلٹیز بہت اچھی ہیں، تو وہ کہے کہ اچھا بھی رکو، میں اس کو بھی برباد کر کے آتا ہوں تاکہ وہ تمہارے برابر ہو جائے، اور پھر تم بھی محلے میں کھیلو، وہ بھی محلے میں کھیلے گا۔ بجائے کہ مدارس کو فیسیلیٹیٹ کریں، وہاں جدید لیبس بنائیں، دور دراز کے علاقوں میں جا کے ماڈرن علوم دیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے مدارس سے 5,20,000 افراد کی فوج اٹھا کے اسکولوں میں بٹھا دینی ہے۔ اگر اس سے مسئلے حل ہوتے نا تو پھر ضیاء سب کچھ حل کر جاتا ہے یہاں پہ، لیکن اس نے اتنی اسلامائزیشن کی، اور اس کے بعد نکلا کیا؟ ملک میں افیون کی پیداوار اتنی بڑی ہمسائے میں کہ وہ یہاں بکنا شروع ہو گئی، کلاشنکوف بکنا شروع ہو گئی، ہر طرح کے جرائم میں اضافہ ہو گیا۔ یہ چیزیں جو ہے نا کسی کے گلے میں ٹھونسی نہیں جا سکتی ہیں، اور آپ کو اور مجھے اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے۔ یہ بہت 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 امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا، اور اس کے اثرات کتنے بھیانک ہوں گے اس پر آپ سب کو بات کرنی پڑے گی۔ تھینک یو۔